بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواہ مسلم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے میں حدیث نبوی سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے متعلق ہم نے سال گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ صحابہ اکرام سے ثابت شدہ الفاظ ہیں، اور ان الفاظ میں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے۔ مبارکبادی پیش کرنے کے طریقے لوگوں کے اپنے اپنے الگ الگ ہیں، لیکن حضرات صحابہ نے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ طریقہ ہم کو اختیار کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور ہمارے لیے اس کا استعمال مستحب ہے اور مسنون ہے، کیونکہ صحابہ کا ہر طریقہ قابل حجت ہوتا ہے۔ تو لہذا جب اس سلسلے میں صحابہ سے ایک طریقہ منقول ہے تو ہمیں اپنے طریقے اختیار کرنے کی یا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اردو میں الفاظ بہت سارے لوگ عید مبارک کے الفاظ بولتے ہیں، اور عرب لوگ کسی کو عیدکم مبارک بولتے ہیں، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تقبل اللہ منا ومنکم کا استعمال جب صحابہ سے ثابت ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو عید کی مبارکبادی ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اس کے الفاظ کا ترجمہ اردو میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے۔ کیا قبول فرمائے اس کی تفصیل ان الفاظ کے اندر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے اندر مفعول کو محذوف رکھنے میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ اللہ پاک قبول فرمائے، ہماری تمہاری طرف سے عید کو قبول فرمائے، عید کی خوشیوں کو قبول فرمائے، اور آج عید سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے رمضان شریف کے سارے اعمال کو قبول فرمائے، روزوں کو، زکوٰۃ کو، تراویح کو، فرض نمازوں کو، سنت نمازوں کو، تلاوت قرآن کو، غرض جتنے اعمال بندے نے کیے ہیں سب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ گویا یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے رہا ہے کہ رمضان شریف گزر گیا اور عید کی خوشی ملی ہے، تو حقیقت میں خوشی تو اس وقت میں ہے جب اللہ پاک رمضان کے ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے، یعنی اس کو قبول فرما لے، اس پر جو اجر ملنا چاہیے اللہ کی طرف سے اجر مل جائے، تو اصل خوشی تو وہ ہے۔ تو گویا عید کے دن کی ظاہری خوشی کے وقت میں آدمی کو اپنی حقیقی خوشی کی دعا دینا، تاکہ یہ ظاہری خوشی حقیقی خوشی میں تبدیل ہو جائے، تو یہ دعا ایک معنی خیز دعا ہے، اپنے اندر بہت زبردست معنی رکھتی ہے۔ تو لہذا بجائے صرف عید مبارک کہہ دینے کے ان الفاظ کا استعمال زیادہ مفید ہوگا، کیونکہ اس میں ایسا دعائیہ کلمہ پایا جاتا ہے جس دعائیہ کلمے کے قبول ہو جانے پر ہمارے رمضان بھر کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے گویا ہم کو حقیقی خوشی مل رہی ہے
کہ ہم ظاہری خوشی پر مطمئن ہونے کے بجائے حقیقی خوشی کی طرف ہمارا ذہن اور دل اور دماغ متوجہ ہونا چاہیے اور اس کے حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ ایک پیغام بھی ہے اور ایک دعائیہ کلمہ بھی ہے، تو اس لیے اس کا استعمال میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ الفاظ پیش کیے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالی ہم کو رمضان شریف کے اعمال کی قبولیت کا شرف عطا کر کے حقیقی خوشی سے ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائے، اور جس طرح آج اللہ نے ظاہری عید سے ہمیں نوازا ہے، اس طرح حقیقی عید بھی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر ہم کو نصیب فرمائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں روزہ دار کے لیے جو فضیلت آئی ہے اس میں یہی الفاظ ہیں کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو دنیا میں ہے، ایک خوشی آخرت میں ہے۔ دنیا میں خوشی یہ کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے اور پھر روزہ افطار کرتا ہے متنوع چیزوں کے ذریعے سے، تو اس کو ایک دل میں سرور اور خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ روزہ افطار ہو رہا ہے، اور دن بھر کی خشکی اور دن بھر کی تھکن، دن بھر کی بھوک اور پیاس اب گویا مٹ رہی ہے، تو آدمی کو ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ دار کو ایک خوشی تو یہ محسوس ہو رہی ہے روزہ افطار کرتے ہوئے وقت میں، اسی طرح ایک خوشی اس کو آخرت میں ملنے والی ہے، اور وہ خوشی کب ہے؟ عند لقاء الرحمن، جب رحم کرنے والے رحمان اللہ جل جلالہ امن والو سے جب اس کی ملاقات ہوگی، اس وقت میں دوسری خوشی اس کو ملے گی۔ یہ الفاظ ایسا ہی ہیں جیسا کوئی یوں کہے کہ تم فلاں کام کر دو، تو فلاں کام پورا کرنے پر جب تم کو خوشی اس وقت ملے گی جب تمہاری ملاقات اس کام کا حکم کرنے والے تمہارے والد سے ہوگی، یا اس کام کا حکم کرنے والے تمہارے استاد سے ہوگی، کہ جب تم استاد سے ملاقات کرو گے تو تم کو اس کی خوشی کا تمہیں پتہ چلے گا۔ تو گویا استاد سے جنہوں نے اس کام کا حکم کیا، یا والد محترم سے جنہوں نے اس کام کا حکم کیا، یا کوئی بھی بڑے جس نے اس کام کا حکم کیا ہے، اس کام کو پورا کر دینے کے بعد ان سے ملاقات پر تمہیں خوشی ہوگی، یہ جملے گویا اس کو ایک لالچ دلا رہے ہیں، ایک امید دلا رہے ہیں کہ جس نے حکم کیا ہے اس کی طرف سے تمہیں بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ تو روزے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو روزے دار کو حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب اس اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا۔ تو گویا اس میں ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ روزے دار جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس روزے کا ایک ایسا انعام پائے گا کہ جس سے اس کو حقیقی خوشی اس وقت میں محسوس ہوگی۔ تو بالکل اسی طریقے سے آج کے عید کے دن بھی جو دعائیہ کلمہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس دعائیہ کلمہ میں اس بات کی گویا ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ ان ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، اور حقیقی خوشی ہم کو قیامت میں اللہ سے ملاقات کے وقت میں نصیب ہوگی۔ اب میں نے سامعین اکرام حدیث پڑھی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں بات عرض کرنا ہے، اور ہمارا عنوان آج کا یہ ہے کہ رمضان شریف جب گزر جاتا ہے اور رمضان شریف جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شوال کا مہینہ پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی عید کے دن پہلا دن جو ہے وہ شوال کا پہلا دن ہے، عید کا دن جو ہے وہ شوال کا پہلا دن ہے۔ تو پہلے دن سے شوال کے اور شوال کے ختم تک پورا مہینہ، اس مہینے کی ایک خاص فضیلت اس حدیث پاک میں آئی ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ عید کے دن تو عید الفطر کا دن تو روزہ رکھنا منع ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے وقت میں روزہ رکھنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اس وقت تو کھانے کا وقت ہوتا ہے، اللہ نے افطار کرنے کی اور کھانے کی اجازت دی ہے، تو روزہ رکھنا اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ تو عید کا ایک دن چھوڑ دیجئے، تو شوال کی 2 تاریخ سے ایک خاص فضیلت آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ شوال کے اس پورے مہینے کے اندر دو شوال سے لے کر 30 شوال یا 29 شوال تک جتنے ایام ملیں گے، ان ایام میں اگر آپ 6 روزے اور بڑھا لیتے ہیں، یعنی رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے آپ نے مزید بڑھا لیے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ کا 30 روزے رکھنے کے بعد 6 روزے بڑھا کر 36 روزے بنا لینا، یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے سال بھر روزہ رکھا، اور اس طرح ہر سال کرنے کے نتیجے میں
گویا آپ زندگی بھر روزے سے شمار ہوں گے۔ ہر سال بندے نے یہی عمل کیا کہ رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے ساتھ میں ملا لیے، تو اب یہ ایسا ہو گیا گویا اس نے ہر سال 36 روزے رکھ کر سال بھر کے روزے رکھنے کا اجر پا لیا، اور پھر ہر سال یہ عمل دہرا کر زندگی بھر روزہ دار رہنے کا اجر پا لیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، تو کانا کا صیام الدہر، یہ ایسا ہو گیا جیسا اس نے ہمیشہ روزے سے گزارا ہے۔ تو ہمیشہ روزہ رکھنے کا اجر، ہمیشہ روزہ دار رہنا شمار کیا جا رہا ہے اس شخص کا جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھ کے اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ اب یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور ویسے سوائے بخاری شریف اور نسائی شریف کے تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف کے علاوہ، نسائی شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں اور حدیث کی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے، تو اس حدیث نے یہ بتلا دیا کہ ایک تو ہم کو رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے۔ یہ فضیلت حاصل ہونا تب پورا ہوگا جب آدمی رمضان کے بھی روزے پورے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے اس کے پیچھے رکھے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہوئی کہ رمضان کے آدمی پورے روزے رکھے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی جس نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے، کیونکہ رمضان کے پورے روزے رکھنے پر ہی 30 روزے مکمل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ اس فضیلت کو اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو علماء نے یہ فرمایا کہ پہلے ان روزوں کی قضا کرے۔ مان لیجئے کہ 1-2 روزے چھوٹ گئے، 3 روزے چھوٹ گئے، 4 روزے چھوٹ گئے، جیسے بسا اوقات عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو ان کے کچھ ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، وہ ان ایام میں روزے رمضان کے نہیں رکھ سکتی، تو اب ان کو اس فضیلت کی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ رمضان کے روزوں کی قضا کریں۔ جب شوال آئے گا پہلے ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے تو رمضان کے 30 روزے پورے ہو جائیں گے۔ جب وہ 30 روزے پورے ہو گئے اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے اسی مہینے کے اندر رکھ لیتی ہیں، تو پھر گویا یہ فضیلت ان کو حاصل ہوگی۔ یا اسی طرح کوئی اور بیمار آدمی ہے، کسی عذر کی وجہ سے اس نے رمضان کے روزے میں کوئی روزے چھوڑ دیا، تو اب اس کو چاہیے کہ پہلے ان روزوں کی قضا کرے۔ جب وہ روزے قضا ہو جائیں تو اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، تب اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ورنہ اگر آدمی نے رمضان کے 1-2-4 روزے یا ایک روزہ کوئی بھی چھوڑا ہوا ہو اور اس کی قضا کیے بغیر، اس کو پورا کیے بغیر شوال کے 6 روزے رکھ لے گا تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات اس میں ثم اتبعہ ستا من شوال ہے۔ ثم اتبعہ کے الفاظ ہیں، اتبعہ کا مطلب ہے کہ کسی کام کو اس کے پیچھے انجام دینا۔ تو الفاظ کے ظاہری معنی تو یہ ہوئے کہ ان روزوں کو متصلاً عید کے فوراً بعد دوسری شوال سے فوراً رکھ لینا چاہیے۔ ظاہری الفاظ سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ 2 شوال سے ہی فوراً آدمی کو 6 روزے پیچھے فوراً رکھ لینا چاہیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ افضل تو یہی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اس کو 6 روزوں کو فوراً رکھ لے، بلا تاخیر رکھ لے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ وہ روزے مسلسل رکھنے چاہیے، اور نہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ فوراً رکھنا چاہیے، اور نہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس میں فصل نہیں ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے، اس کو مطلق رکھا گیا ہے، عام رکھا گیا ہے حدیث کے ان الفاظ کے اندر۔ تو علماء نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شوال کے پورے مہینے میں پھیلا کر 6 روزے مکمل کرتا ہے، فصل کے ساتھ درمیان میں فصل دے کر کے اور درمیان میں گیپ دے کر کے، اگر کوئی آدمی 6 روزے مکمل پورے شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے رکھتا ہے تو بھی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر مان لیجئے کہ شروع شوال میں اس کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، جیسے عورتوں کے ماہواری کے ایام مثلا شروع ہو گئے، اب وہ ان ایام کو پورا کر کے شوال کے آخری حصے میں 6 روزے رکھ لیتی ہیں، شرط یہ کہ شوال کے اندر 6 پورے ہو جانے چاہیے، تو بھی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر
آدمی نے فوراً ہی 6 روزے رکھ لیے تو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو غرض فصل کے ساتھ رکھے، وصل کے ساتھ رکھے، اور بلا تاخیر رکھ لے، جلدی رکھ لے، یا تاخیر کر کے شوال کے اخیر میں رکھ لے. ہر صورت میں شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لینے پر یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا اس حدیث پاک میں یہ جو فضیلت بتائی گئی، یہ فضیلت کیسے مل رہی ہے. اس کو عقلاً بھی بات تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ خود حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ 30 روزے جو رمضان کے گزرے، چونکہ اللہ رب العزت کے ہاں قرآن مجید کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا وہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ضابطہ، عام ضابطہ ہے. ہر نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 کے برابر ملتا ہے. تو گویا 30 رمضان کے 30 روزے رکھنے کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں 300 روزوں کے برابر مل جائے گا. تو جب 300 روزوں کے برابر ہو گیا رمضان کی 30 روزوں کا اجر، تو اب 6 روزے اس نے بڑھا لیے. تو 6 روزے بھی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا والے اصول اور ضابطے کے تحت میں یہ 60 روزوں کے برابر ہو گیا. 6 روزوں کا اجر 60 روزوں کے برابر ہو گیا. تو اب یہ 30 اور یہ 6 36 روزوں کا اجر اللہ کے ہاں 360 روزوں کے برابر ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، تو 360 دن ہو گئے. تو یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے پورے سال بھر روزہ رکھا. 30 + 6 360 روزوں کے برابر اجر پا کر گویا سال بھر روزہ رکھنے کا اجر اس کو مل گیا. اور ہر سال اس طرح دہراتا ہے آدمی، تو ہر سال دہرانے پر اس کو ایسا ہو گیا جیسے اس نے زندگی بھر روزے سے گزارا. تو کتنا بڑا شرف ہے، اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی کیا کہتے ہیں غنیمت ہے ان شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہر سال 30 روزے رمضان کے یا 29 روزے رمضان کے گزارتے ہیں، اور پھر 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیتے ہیں. تو کتنے بڑے وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو پورا سال روزہ رکھنے کا ان کو ثواب مل رہا ہے، اور ہر سال اس طرح ان کو کرنے کی وجہ سے زندگی بھر روزے دار شمار ہو رہے ہیں. حالانکہ زندگی بھر روزہ رکھنا، صائم الدہر رہنا، بلا کسی افطار کے ہر دن روزے سے گزارنا، یہ درست نہیں ہے. شرعاً منع ہے، اس بات سے منع کیا گیا اور یہ مکروہ لکھا ہے. البتہ صوم داؤدی جو ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت ہے. لیکن ہر دن روزے سے گزارنا، صائم الدہر رہنا، اس کی اجازت ہمارے ہاں شریعت میں آدمیوں کو نہیں دی گئی ہے. کیونکہ ہر دن روزے سے گزارنے سے حقوق بہت سارے پامال ہو جاتے ہیں. بیویوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اور معاشرے کے حقوق ہیں، دیگر لوگوں کے حق والوں کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اور دین کی بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. ساری چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں. آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ دین کے سارے کاموں کو متاثر کر کے اور سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف روزے سے زندگی بھر گزار لے. یہ آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے، حقوق پامال ہوتے ہیں اس لیے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس طرح ایک معمولی سے جو بلا مشقت حاصل ہونے والے اس عمل کے ذریعے سے زندگی بھر کا روزہ دار اللہ کے یہاں شمار ہوتا ہو تو کتنا سستا سودا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کرے. مومن تو اس فضیلت کے حاصل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اس فضیلت کو حاصل کرے گا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے رمضان میں بھی اتنا بڑا نوازا تھا کہ ایک نفل کا اجر فرض کے برابر رکھا، اور ایک فرض کا اجر 70 فرض کے برابر رکھا. اور رمضان گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے پر اتنی فضیلت اور بڑھا دی کہ صائم الدہر شمار ہو رہا ہے، سال بھر روزہ رکھنے والا اور زندگی بھر روزہ رکھنے والا شمار ہو رہا ہے. تو کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے. اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے خصوصی. بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو 6 روزے شوال کے رکھے جاتے ہیں 30 روزوں کے بعد، تو ان 36 روزوں کے رکھنے پر ہی اس کو پورے زندگی بھر روزہ رکھنے کا اجر مل رہا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر سال اس کو ریپیٹ کرے تبھی زندگی بھر روزہ دار رہنے کا ثواب ملے گا، بلکہ اس حدیث کے عام الفاظ کی وجہ سے بعض ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ زندگی بھر روزہ رکھنے کا اجر 1 سال کے اس عمل پر بھی اس کو مل جاتا ہے. لیکن تحقیقی بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ جمہور نے اور دیگر اکثر علماء نے اسی مطلب کو اختیار فرمایا ہے کہ یہ 1 سال کے لیے. چونکہ بعض دوسری روایتوں کے اندر اس کی صراحت موجود ہے
کہ یہ 1 سال کے روزوں کے برابر شمار ہوتا ہے. تو دوسرے حدیث کے الفاظ میں چونکہ صراحت اس کی موجود ہے کہ یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، تو لہذا جب ہم کو حدیث میں خود اس کی صراحت جب موجود ہو تو گویا اس حدیث کا معنی اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ یہاں زندگی بھر روزہ رکھنے کا اجر ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا. چونکہ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہوتا ہے تو 360 روزے ہو جاتے ہیں، اور ہر سال اس کو ریپیٹ کرنے پر زندگی بھر روزہ دار شمار ہوتا ہے. یہ اس حدیث پاک کی شرح اور اس حدیث پاک کا مطلب ہے جو دوسری حدیث سے واضح کیا گیا ہے. اب رہا یہ کہ اس حدیث کا اس عمل کا حکم کیا ہے، اس عمل کا درجہ کیا ہے، یہ مسئلہ یہ سوال ہے. تو اس عمل کا حکم اور اس عمل کا جو درجہ بتایا گیا ہے وہ سنت یا مستحب ہے. یعنی یہ 6 روزے رکھنا آدمی کے لیے مستحب ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس کو سنت کہا جا سکتا ہے، یہ واجب نہیں ہے. فضیلت حاصل کرنے کے لیے آدمی اس کی کوشش کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ مسنون روزے رکھنے کے عادی ہیں، ہر مہینہ 3 روزے رکھتے ہیں. 13, 14 اور 15 چاند کی تاریخوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی اس کے مطابق روزہ رکھنے کے بہت سے لوگ عادی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے ان روزوں کو رکھ لیتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے. جب ہم کو رمضان شریف میں روزوں کی ایک مرتبہ عادت ہو چکی تو اب اس عادت کو برقرار رکھ لینے میں خود ایک تو ان فضائل کے حاصل کرنے کا موقع ملے گا کہ ہر مہینہ 3 روزے رکھیں گے، اور ہر مہینہ پیر اور جمعرات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی روزہ رکھنے کی، تو گویا پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کی سعادت ملے گی، اور وہ سنت بھی زندہ کرنے کا آدمی کو موقع ملے گا. تو اس لیے اس عادت کو برقرار رکھنا چاہیے، اور برقرار رکھ کے ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ عادت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو ایک روزہ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، جبکہ روزہ رکھنا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا انسان کی صحت کے اعتبار سے بھی کافی مفید ہے. تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں اور ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک آخری بات میری رہ گئی، وہ بات یہ ہے کہ بعض علماء سے اس بات کو مکروہ لکھا گیا ہے کہ رمضان کے بعد فوراً روزے رکھنا، اس کو مکروہ بھی لکھا ہے، بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے. اب اس سلسلے میں صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء فقہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو مکروہ لکھا گیا ہے کہ رمضان کے روزوں کے گزرنے کے بعد پیچھے ہی روزوں کو رکھنے کو مکروہ جو لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد عید کا دن آتا ہے، تو فوراً اگر آدمی روزہ رکھے گا تو وہ عید کا دن شامل ہوگا، تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو لہٰذا عید کے دن روزہ رکھ کر پھر 5 روزے رکھ کے شوال کے 6 پورا کرنا چاہتا ہے، یہ طریقہ مکروہ ہے. تو یہ اصل مطلب ہے علماء کے اس قول کا جس قول میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد پیچھے ہی فوراً روزے رکھنا مکروہ. یہ جو علماء نے فرمایا اس کا یہ مطلب ہے کہ عید کا دن کو شامل کر کے اگر آدمی 6 روزے پورے کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو لہذا عید کا دن اگر چھوڑ دے اور عید کا دن چھوڑ کر بقیہ دنوں میں اگر 6 روزے شوال کے پورے کرتا ہے، یہ بالکل مکروہ نہیں ہے. اس کی صراحت علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع کتاب الصوم کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر علماء صاحب ہدایہ نے فتاوی عالمگیری میں، البحر الرائق میں اور دیگر کئی کتابوں کے اندر اس کی صراحت موجود ہیں. تو غرض یہ تقریباً آپ حضرات کے سامنے ساری وضاحت آ چکی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان روزوں کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں سامعین اکرام سے میں اس بات کی گزارش تو ضرور کروں گا کہ اس وقت میں امت بہت حالات میں مبتلا ہے، اور
بڑے مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، ان حالات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ کووڈ کی بیماری چل رہی ہے، اس بیماری کی وجہ سے چاہے یہ بیماری آسمانی بلا ہو یا زمینی طور پر زمینی کوئی وبا ہو یا انسانوں کی ایجاد کردہ کوئی چیز ہو، جس کی بہرحال امت اس وقت میں اس میں مبتلا ہو چکی ہے اور جانیں تلف ہو رہی ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلے بیانات میں وضاحت کر دی ہے کہ ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو اس میں وعدے ہیں کہ اس مرض میں، وبائی کسی بھی مرض میں اور وبائی کسی بھی بیماری میں انتقال ہونے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا مرتبہ بیان فرمایا ہے، تو ہمارے لیے تو اس میں شہادت ہے، ہمیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر موت آ بھی جاتی ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ اور شہادت کا اجر لکھا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ تو گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے گھروں میں بڑی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، جن کے اوپر دار و مدار تھا ان کے اپنے گھر کا، اخراجات کا، کمائیوں کا، دیکھ بھال کا اور نگرانی کا، پورے گھر کے سنبھالنے والے شمار ہوتے تھے۔ بعض گھروں میں تو ایک ہفتے کے اندر ماں کا بھی انتقال اور باپ کا بھی انتقال، یا ایک دن 2 دن کے آگے پیچھے میں دونوں کا انتقال، اور پھر بعض فیملی میں 10 20 آدمی، 25 آدمی ایک خاندان کے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح اموات کثرت سے ہونے کی وجہ سے بڑے لوگوں کا سایہ اپنے چھوٹوں پر سے اٹھتا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہوں گے کہ بہت سے علماء کرام جو ہے انتقال فرما رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے 2 عظیم اساتذہ، حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی، جو عربی ادب کے بڑے مایہ ناز عالم بھی، استاد بھی، متبحر استاد تھے، اور الداعی عربی مجلے اور کے ایڈیٹر تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار خوبیوں کے وہ مالک تھے۔ بہت سارے علوم کو اکابر کے وہ عربی میں منتقل کرنے کا وہ ذریعہ بن رہے تھے۔ اور ہمارے اسی طریقے سے دوسرے استاد گرامی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، یہ بھی بڑے مایہ ناز استاد حدیث کے اور فن اسماء الرجال، یعنی محدثین کے حالات سے اور ان کے درجات سے واقفیت رکھنے والے بڑے ماہر استادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو وہ یہ دونوں حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بہت بڑا خلا اور بہت بڑا نقصان دارالعلوم دیوبند کو واقع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی امت میں بہت سارے علماء، اکابر علماء کا انتقال ہوا۔ بنگلور شہر میں دارالعلوم سبیل الرشاد ایک ادارہ ہے، اور وہاں کے ایک بڑے متبحر عالم، بڑے ذی استعداد جید علماء میں، قدیم علماء میں، جنوب ہند کی بڑی عظیم علمی شخصیات میں حضرت مولانا سیف الدین صاحب رشادی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو یہ امت کے اندر سے علماء کا اٹھتا جانا، یہ ایسا نقصان ہے، ایسا خلا ہے کہ ان کے پیچھے ان کے برابر کے لوگ اگر نہیں پائے جاتے ہیں تو واقعتاً امت جو ہے گیا یتیم ہو رہی ہے۔ اور علم کے اعتبار سے رجوع کرنے کے لیے، اور علمی مسائل میں جن سے رجوع کیا جا سکے، اور جن سے رجوع کر کے علمی گتھیوں کو سلجھایا جا سکے، اور علمی مسئلوں کو جن کے ذریعے سے حل کیا جا سکے، اگر ایسے علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے تو بہت بڑا نقصان امت کا ہوگا۔ ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کو کیسے اٹھا لیں گے؟ تو فرمایا کہ ایک دم سے علم کو ختم نہیں کر دیتے، بلکہ علم والے علماء کو اللہ پاک آسمانوں پر اٹھاتے چلے جائیں گے، یعنی ان کی روحوں کو قبض کرتے چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے علم بھی دنیا سے ختم ہوتا رہے گا۔ تو یہ دھیرے علماء کا اٹھتا جانا ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے علم کو ختم کیا جا رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے کہ اگر علم اڑ گیا، جہالت ہی جہالت رہ جائے گی، پھر آدمی کو مسائل بتانے والے، حقائق سمجھانے والے، دقائق سمجھانے والے، قرآن و حدیث کا مفہوم صحیح طریقے سے امت کو بتانے والے علماء نہیں رہیں گے تو یہ امت یتیم ہو جائے گی، بہت بڑا خسارہ امت کا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہماری گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ اگرچہ کہ شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے، وہ جانے والوں کو مل رہا ہے، پیچھے رہنے والوں کو تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بڑے خسارے میں ہیں، وہ بڑے یتیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو یہ پیچھے رہنے والوں کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ جانے والوں کو تو بہت بڑا فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے تو ماشاءاللہ جنت مار لی، اور بڑی شہادت کا مرتبہ پا کر کے انہوں نے تو درجات اب ان کے اڑا لیے، انہوں نے اللہ کا بڑا قرب پا لیا اور حاصل کر لیا، تو ان کے تو وارے نیارے ہو گئے، لیکن پیچھے رہنے والوں کا تو بڑا خسارہ ہو گیا۔ تو اس لیے
ہمیں دعا مانگنا چاہیے جو پیچھے رہنے والے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یتیم نہ چھوڑ اور ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ، اور ہمیں امت میں ایسے افراد کا سایہ تا دیر امت میں قائم و دائم فرما جن کی بقا اور جن کی حیات ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے اور ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، جو ہماری سرپرستی اور ہماری نگرانی کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر عافیت و صحت کے ساتھ قائم فرما۔ اس کے لیے ہم کو دعائیں مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔